إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین رحمت بنایا اور اس دین کو پیش کرنے والے نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا. جو کتاب بطور ہدایت دی اس کتاب کو رحمت کا ذریعہ بنایا. اس اعتبار سے اسلام میں رحمت کا مقام بالکل واضح ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہو یا مدینہ کا حال ہو، یہاں افراد پر شفقت، رحمت، محبت، معافی، درگزر اور اسی طرح سے اس کے دکھ درد کے اعتبار سے کام آنے کا ماحول پورے مدینہ میں آپ کو دکھائی دے گا. اگر احادیث کا مطالعہ آدمی کرے تو اس کو دکھائی دے گا کہ وہ معاشرہ لوگوں کے کام آنا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، مدینہ کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا. آج اسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ایک توازن بگڑ رہا ہے اور لوگوں میں بجائے مل کر رہنے کے ایک دوسرے سے محض اسلام کی بنیاد پر نفرت کا ماحول بن رہا ہے. چاہے آپ بس سٹینڈ پر کھڑے ہوں، چاہے آپ کمپنی میں ہوں، چاہے کالج میں ہوں، چاہے آپ ریلوے اسٹیشن پر ہوں، ایئرپورٹ پر ہوں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ہی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ایک قسم کی الرجی ہو جاتی ہے. یہ مسلم ہے کیا؟ اچھا اسلام، اچھا. اور زیادہ تر یہ چیز ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو دین کو نہیں جانتے ہیں، ان کا اپنا بھی کوئی دین کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، اور اسلام کے سلسلے میں اکثر مکمل طور پر وہ غافل اور لا علم ہوتے ہیں. اس میں خاص طور سے معاملہ بڑھ جاتا ہے جب سیاسی اغراض بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہیں سے آج ہم کو بات شروع کرنا ہے. پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ سماج میں امن قائم کرنے کے لیے، فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کو بگاڑ اور جھگڑے فساد سے بچانے کے لیے پہلی ذمہ داری حکام پر ہے، گورنمنٹ پر ہے، لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہے، پولیس کے اوپر ہے کہ وہ سماج کے اندر کسی بھی قسم کے ظلم کو اور بگاڑ کو روکنے کی پوری کوشش کریں. اور اگر کوئی آدمی کچھ غلطی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو ظالم کو سزا دیں، مظلوم کا حق اس کو دلائیں. ایسی صورت میں جب واقعی مظلوم کو اس کا حق ملتا ہے اور ظالم کو سزا ملتی ہے، تو ایسی صورت میں مظلوم کا دل ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ خود اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کرتا ہے اور سماج امن والا سماج بن جاتا ہے. اس میں یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ حاکموں کو چاہیے کہ وہ صرف شک کی بنیاد پر کسی خاص قوم کو ٹارگیٹ نہیں بنائیں، اور خاص طور سے جیسے مسلمانوں کا آج ماحول دنیا میں بنا ہوا ہے
2001 سے جو گاڑی شروع ہوئی ہے ابھی تک وہی چل رہا ہے، تھوڑا سا کم ہوا ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر مسلمان ٹیررسٹ، وہ بول رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں، کان پکڑ کے بول رہا نہیں ٹیررسٹ نہیں، داڑھی ہے کیسا ٹیررسٹ نہیں تو کرتا پاجامہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، ٹیررسٹ کیسا نہیں تو؟ اور ہاتھ کہاں باندھتا بتا؟ اوپر باندھتا ہے، کنفرمڈ ایک دم تو ٹیررسٹ ہے۔ ہاتھ اوپر باندھنے سے کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کی پہچان اس کا جرم نہ ہو، اس کی عبادت ہو۔ کامن سینس، عقل میں آتی ہے بات کہ ایک آدمی صرف اس لیے مجرم ہو کہ وہ ہاتھ اوپر باندھتا ہے، ٹوپی نہیں پہنتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز ہے کہ ٹیررسٹ ہے۔ کیوں؟ اب ہر ایک کا اپنا ایک آئینہ، ایک چشمہ، ایک اس کا جو بھی لینس ہوتا ہے اس سے وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی اگر ٹوپی نہیں پہنتا ہے، داڑھی نہیں کاٹتا ہے، ٹخنوں سے اوپر اس کا پاجامہ ہے، اور اگر ہاتھ اوپر باندھتا ہے، گیا کام سے۔ یہ اوپر والا ہے کہ نیچے والا ہے؟ اوپر والا ہے کا مطلب اندر والا ہے، اندر لو اس کو۔ ایک وقت میں ایسا ماحول تھا، اور آج بھی کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پر ایسا ماحول ہے کہ بعض اوقات خود مسلمان پولیس والوں کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ اوپر باندھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ پولیس کوئی عالم الغیب تو ہے ہی نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ بولتا ہے جب اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، اور وہ بھی کیا کرتا ہے؟ پکڑتے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ ہاتھ کا باندھتا بتا۔ اوپر باندھتا ہے کا مطلب چانسز، پوٹینشیل تھریٹ ہے، یہ پاسبل کرمنل ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آج اس دور میں حکام کو، پولیس کو خاص اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ صرف کچھ چیزوں کو دیکھ کر، سرسری باتوں کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار نہ دیں، کیونکہ اس کی لائف ہے، اس کا کریئر ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی سوشل زندگی ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو صرف اس بنیاد پر، اس کی لائف برباد ہو جائے گی، اور آپ جو کرمنل نہیں ہے اس کو کرمنل بناؤ گے۔ ایک آدمی جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ بگڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی، آپ دیکھیے گھر میں ایک بچہ ہے، اس کو آپ بار بار بولو چوری کیا نا تو نے، نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہی شرارت کرتا ہے، بار بار آپ اس کو یہی بولو، کیا ہوگا؟ وہ سدھرے گا؟ سدھرے گا نہیں، بولے گا ٹھیک ہے میں برا نا، میں برا ہی ہوں۔ پھر اب وہ برا مینٹین کرے گا اپنے آپ کو۔ ایسا بھی کر کے پٹائی ہوتی ہے، ابو تو پٹائی کرتے ہیں، گھر میں کچھ بھی ہوا تو سارے بچوں کو چھوڑ کے میں ہی بڑا ہوں تو میری دھلائی ہوتی ہے، تو یہ کرتا ہے ایسا۔ تو اگر کسی ایک ہی کو اگر اس طرح سے بغیر غلطی کے بھی اگر اس کو کہا جائے نہیں تو ہی غلطی کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں غلط ہونا، میں غلطی کرتا ہوں، میں نے نہیں کیا، لیکن اگر سدھر کے بھی فائدہ نہیں ہے، بگڑا ہوا ویسا ہی لیبل مجھ پہ بار بار لگایا جاتا ہے، وہی صحیح، میں بگڑا ہوا ہی ہوں اور بگڑا ہوا ہی بنوں گا۔ تو ایک آدمی جو بگڑا ہوا نہیں ہے، اگر بلا جرم اس کو سزا ملتی ہے تو یقین مانیے اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے، بولتا سدھر کے فائدہ نہیں ہے، بگڑے ہوئے ہی اچھے، ایسا بھی گناہ ویسا بھی گناہ، تو گناہ کر کے گناہ۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جو بولتے دیکھ نہیں کر کے بھی ہوا نا، کر کے ہوئے تو اچھا نا، غلطی کر کے تو مجرم بننا پھر، اور یہ گورنمنٹ صحیح نہیں ہے، دیکھ تیری غلطی تھی کیا؟ نہیں تھی نا، تجھ کو پکڑا نا ان لوگوں نے، ایسا ہی ہے، اسی لیے تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو ایسی غذا اس کو ملنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، جو پولیس ہے، جو لا اینڈ آرڈر والے ہیں، وہ اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کریں کہ ان کی پکڑ دھکڑ میں کوئی ایسا آدمی ان کا شکار نہیں ہو جو مجرم نہیں ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ
پوری کی پوری کمیونٹی کو اگر اس کا ٹارگٹ بناتے ہیں پھر اس کو غلطی نہیں کریں گے، بڑی غلطی ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سماج بگڑے نہیں، ہر ایک کو نصیحت کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو ہے، بزرگوں کو ہے، اور اسی میں سے ایک جو ہے لا اینڈ آرڈر بھی ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے جو سماج کے امن کے سلسلے میں بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، سماج میں امن بنتا ہے یا بگڑتا ہے ان کی وجہ سے، وہ کون ہیں؟ وہ پولیٹیشنز ہیں، ہمارے پیارے نیتا۔ جتنے نیتا ہوتے ہیں عموماً ان کو اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے، اسی لیے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اصول ایک ہی ہے پارٹی کیوں بدلی بھائی؟ پہلے یہ پارٹی اچھی تھی، دوسری سب غلط تھی، اب یہ پارٹی غلط ہو گئی، دوسری اچھی ہو گئی۔ کبھی کبھی تو آدمی جس پارٹی کی پچھلے الیکشن میں برائی کیا تھا اور اس سے بری کوئی پارٹی نہیں بتایا تھا، اگر وہی پارٹی جو پچھلی تھی اس نے ٹکٹ نہیں دی تو نئی بس میں بیٹھ کے نیا ٹکٹ لے کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس کو اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے، اور جب مینٹالٹی آدمی کی یہ ہو جائے صحیح غلط کیا ہے، جہاں چانس ملے وہ صحیح، جہاں موقع نہ ملے وہ غلط، ایسا اگر مزاج انسان کا ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو نہ دیش کا کچھ ہوتا ہے نہ اس کو جنتا کا اس کا ہوتا ہے کچھ، اس کو جنتا کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر اپنا کام بنتا ہے تو پھر کیا دیش اور کیا جنتا ہے؟ ایک آدمی جنتا کو بھی برباد کر دیتا، دیش کو بھی برباد کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا کام بنانا ہے، اس کو اپنا کام بنانا ہے، اس کو اپنی جھولی بھرنا ہے۔ اور ایسے جتنے بھی پولیٹیشنز ہوتے ہیں، سیاستداں ہوتے ہیں، یہ ملک کے لیے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ان کے لیے بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اکثر یہ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ووٹ بینک کے لیے ان کو ایک کمیونٹی کا ووٹ چاہیے تو ایسے ایشو کو کھڑا کرتے ہیں جو ان کی دھارمک جو بھی جذبات ہوتے ہیں اس کو ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کو ہندو ووٹ چاہیے تو کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے گا، کیوں؟ پولرائزیشن اس سے ہوگا۔ کبھی مسجد کا ٹاپک نکال کے اس کو، مسجد کبھی بنائیں گے نہیں اور بننے والی بھی، وہاں پہ مندر بھی بننے والا نہیں، دکھنے چانسز ہی نہیں دکھتے ایسے کچھ۔ سالوں سال وہ ٹاپک ہر الیکشن میں کبھی ٹیررزم کا ٹاپک مسلمانوں کے خلاف، کبھی کچھ اور، اس طرح کے عناوین اٹھا کر بہت سارے سیاستداں، اگر اس کو ہندو ووٹ چاہیے وہ کیا کرے گا؟ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکائے گا اور مسلمانوں کو برا بولے گا، مسلمانوں کو ایسا کرے گا۔ ان کے جو بھی ہندو اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ نہ کچھ بھاونائیں ایسی غصے کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو کیا ہوں گی؟ بھڑکیں گی۔ یہ اپنا آدمی ہے، یہ ہمت سے بولتا ہے، پوری پبلک ادھر چلی گئی۔ مسلمانوں میں سے ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ہندو بہت خطرناک ہیں، تمہارے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ سارے پولیٹیشین ہیں اور ایسا ہے، تمہاری جانیں خطرے میں، مال خطرے میں، تمہاری بیوی بچے خطرے میں، لہٰذا تم کو ابھی حکومت بدلنا چاہیے، تم کو پارٹی بدلنا چاہیے، مجھ کو چن کے لاؤ، میں ایک ایک کو چن کے ماروں گا، جو بھی ہے۔ اب مسلم بھی ہو اگر اس مینٹالٹی کا، وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے وہ دوسری کمیونٹی کو، ہندو کمیونٹی کو یا کسی اور کو ٹارگٹ بنا کے وہ بھی بولتا ہے۔ یہ نہ مسلمانوں کا یہ بھی نہیں ہے اور ہندوؤں کا وہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، یہ نفسی کا معاملہ ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، مجھ کو ووٹ چاہیے، مجھ کو الیکشن میں جیت کے آنا ہے، مجھ کو مقام چاہیے، وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی الیکشن ہو جاتے ہیں پھر وہ نیا پروجیکٹ لے کے آتا ہے، دیکھو ایسا میں نے کہا تھا لیکن اب اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، آرام سے 5 سال جائیں گے اس میں، جب اگلی پارٹی میں چلا جاؤں گا تو دیکھیں گے۔ گیا ہو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے نیا ابھی پچھلے الیکشنوں میں شروع کیا، کالا دھن باہر سے لائیں گے، کہاں ہیں؟ بند، آواز ہی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔
آدمی ایک ایجنڈا رکھتا ہے سامنے اور جب اس کو ووٹ ملتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے سیاست داں ہیں عام طور سے یہ کمیونل ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سماج بگڑتا ہے۔ ہندو مسلم کو لڑا کر ووٹ بینک اپنا بنانا یہ سب سے گھٹیا چیز ہے کہ ایک آدمی اس طریقے سے لوگوں کو لڑوا کر ان کی لاشوں پر اپنے کریئر کو کھڑا کرے۔ اس سے زیادہ کیا برا ہوگا بتائیے۔ اور ملک بھگتتا آیا ہے آزادی کے بعد سے، ہندوستان بھگتتا آیا اس چیز کو، اب تک بھگت رہا ہے اس کو۔ خاص کر کے ہندو مسلم جو آپس کا جو جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، امن درہم برہم ہوتا ہے، اس سے کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنی عزتیں خراب ہوتی ہیں، کتنی تجارتیں برباد ہوتی ہیں، کتنا زیادہ نقصان مال کا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی ذہنی حالتیں بالکل زندگی بھر کے لیے ٹوٹ جاتی ہے۔ سائیکولوجیکلی کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نیندیں ان کی حرام ہو جاتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ سماج کو برباد کرنے والی ہے۔ دوسری ذمہ داری کس کی ہے؟ سیاست دانوں کی ہے۔ وہ ووٹ بینک کے لیے اپنی سیاسی کرسی کو سنبھالنے کے لیے ملک کے اندر کمیونٹیز کو لڑا کے ان کے اوپر اپنی حکومت کو چلانے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے بیانات آدمی دیتا ہے فلاں کمیونٹی کے خلاف کے لوگوں کو بھڑکا دیتا ہے اور پھر وہاں رائٹس ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، پھر پولیس آتی ہے، پھر کبھی طرفداری کرتی ہے، کبھی انصاف کرتی ہے، پھر لمبا سلسلہ چلتا ہے، کسی کو حق ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پھر ان کے اندر یہ بھاونا پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو انصاف نہیں ملا، ہم کو انصاف نہیں ملا، ہمارے بیوی بچوں کو قتل کیا گیا، ہماری بہنوں کو یہ کیا گیا۔ پھر ان کے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ بدلے کا جذبہ، پھر وہ غلط کام کرتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سیاست داں کمیونٹیز کو بھڑکاتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ایسا نہیں کریں۔ وہ اپنی سستی سیاست کے لیے دو معاشروں کو، کمیونٹیز کو، دو طبقوں کو، دو دین کے ماننے والوں کا آپس میں ایک دوسرے کا دشمن نہ بنائے۔ ملک کا سوچیں، چلیے آخرت کا نہیں سوچتے، کم سے کم ملک کے بارے میں سوچیں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ عالمی سطح پر بھی جو سیاست چلتی ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی ایک دین کے ماننے والوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، یہ لوگ خطرہ ہیں ہمارے لیے، تم ہم کو چن کے لاؤ، ووٹ دو، ہم جب آئیں گے تو تم کو ان سے بچائیں گے، مسلم ٹیررزم سے تم کو بچائیں گے۔ زبردستی دشمن لوگوں کا بنایا جاتا ہے، لوگوں کو ایک فرضی خطرے سے ڈرا کر لوگوں کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے۔ تو سیاست داں کے پاس چونکہ زبان ہوتی ہے، وہ بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، لوگ اس کے کیا بات کرتا ہے وہ، کیا ایک سے ایک بولنے والے ہوتے ہیں، تمہارے گھروں کو موتیوں سے بھر دوں گا، کچھ بھی بولتا ہے آدمی، مجھ کو لاؤ تو صحیح۔ ہر بچے کے ہاتھ میں قلم ہوگا، وہ انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، کائے کا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہو جائے۔ جب چن کے آتا ہے، اس کا بیٹا آکسفورڈ میں ہوتا ہے، اس کی بیٹی کیمبرج میں ہوتی ہے، باقی اس کی بستی کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ، ان کی زندگیاں جو کی توں ہوتی ہے، کچھ بدلتا نہیں ہے، کچھ بدلتا نہیں ہے، حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ سیاستداں عموماً صرف اپنا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساری باتیں سوچتے ہیں، سب کا سوچتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تم کو بہت ہی لبھانے والی محسوس ہوتی ہیں، ان کی باتوں پر تم کو بہت تعجب ہوتا ہے، سن کے ایک دم دنگ رہ جاتے ہیں لوگ، کیا بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ لیکن وَمَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں دنیا کی باتیں سننے والوں کو بہت تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل پر کس کو گواہ بناتا ہے؟ اللہ کو۔ میں دل سے سچا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، یا میں سچ بول رہا ہوں، میں حق پر ہوں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے اندر،
کہ وہ اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اپنی سچائی کی قسمیں کھا کھا کے حق بات بیان کر رہا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دم جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، یہ جھگڑالو مینٹالٹی کا آدمی ہے، یہ امن والا نہیں ہے، یہ جھگڑوں والا ہے، یہ فسادی ہے، یہ بگاڑ والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب زمین میں یہ گھومتا پھرتا ہے، چلتا ہے، تو کیا کوشش کرتا ہے؟ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ زمین میں فساد پیدا کرنے کی، یہ بگاڑ کی ہی کوشش کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، یہاں وہاں پوری یاترا نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فساد ہی پیدا کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ حرث اور نسل کو ہلاک کرنے کے کام کرتا ہے، اس کی غلط حرکتوں سے، اس کی غلط باتوں سے، اس کی غلط کوششوں سے علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کئی جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بولنے کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں، اس کے بولنے کی وجہ سے آپسی جنگیں ہوتی ہیں، اس کی بولنے کی وجہ سے آپس میں سماج میں بگاڑ ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، جانوں کا، کھیتیوں کا، تجارتوں کا، مالوں کا نقصان ہوتا ہے، دکانیں جلائی جاتی ہیں، کھیتیاں جلائی جاتی ہیں، جانیں قتل کی جاتی ہیں، تجارتیں برباد ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے جان اور مال کا، کھیتی اور نسل، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ کچھ بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں بڑی پاورفل ہوتی ہیں، لیکن یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، اور زمین میں چلنا پھرنا اور ان کا کوششیں کرنا زمین میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کتنا ہی قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھلائی چاہتے ہیں، بھلا نہیں چاہتے ہیں، یہ بگاڑ والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فسادی باتیں کر کے جان و مال کا نقصان کرتے ہیں، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دیندار طبقہ، بہت سارے مولوی بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس میں آپ صرف سیاستداں آتے ہیں سمجھ سمجھو، مولوی حضرات بھی آتے ہیں جو جمعہ کے خطبوں میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو لڑواتے ہیں، فلانے ان سے رشتے مت کرو، ان کو مارو، مسجد میں آئے تو خوب دھلائی کرو اور ان سے ہی مسجد دھلوا کے لو، بھلائیں ان کے ساتھ تعلق مت رکھو، سلام مت کرو، مارو کاٹو پیٹو۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف سیاستداں قسم کا طبقہ ہے، ایک طرف علماء کا بھی طبقہ ایسا ہے، مولوی حضرات بھی ایسے ہیں جن کا مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے، نفرت والی سیاست اور نفرت والی دینداری، یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو قائد ہوتے ہیں، لوگوں کے لیڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا ریلیجس دینی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر جھگڑے پیدا ہوں۔ دیکھیے ایک فرق یاد رکھیں، دینی اختلافات لوگوں میں ہوتے ہیں، سب کے سب ایک دین پہ ہیں کیا؟ کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، دنیا میں 50 قسم کے دھرم اور دین ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی ایک چیز مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی بتوں کو مانتا ہے تو کوئی بتوں کو نہیں مانتا ہے، کسی کے ہاں بتوں کا ان کی پوجا ہونا چاہیے، کسی کے ہاں کہ بتوں کو بالکل ماننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اختلافات ساری دنیا میں ہیں، اور ساری دنیا میں ہر انسان کو، اور خود اسلام میں ہر انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے دین جو چاہے اختیار کرے۔ کہ ایک آدمی اگر ہندو ہے تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، ہاں مسلمان بننے کے بعد شریعت اس پر لاگو ہوگی۔ جیسے اسکول میں جا رہا ہے کوئی بچہ، جب تک باہر بھٹک رہا ہے اس کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، اے کیا کر رہا، لیکن اسکول میں جانے کے بعد وہ گراؤنڈ پہ بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ ٹیچر اس کو پکڑ کے کان پکڑ کے اندر لے جائے گا، ہو سکتا ہے پٹائی بھی کر دیں۔ تو اب ایک بار اندر آنے کے بعد اس پہ قانون لاگو ہوگا۔
لیکن جب تک کہ وہ اندر نہیں ہے، باہر ہے، کوئی زبردستی اس کو بول سکتا ہے نماز پڑھنے کو کیوں نہیں آیا، تو بولے گا میں شیامو ہوں، میں جارج ہوں، میں جانی ہوں. بولیں گے جانی ہوا تو کچھ بھی ہوا، تیرا جانی نقصان ہو جائے گا اگر نماز کو نہیں آئے گا. کوئی بولے گا نہیں. سعودی میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کے سب کو، کرسچنس کو، اس کو سب کو نماز کو لا رہے، نہیں ہوتا ایسا ہے نہیں اسلام میں. تو سب دنیا میں قسم قسم کے دھرم کے لوگ ہیں. اب ان میں ایک کے نزدیک ایک چیز حق ہے، دوسرے کے نزدیک دوسری چیز حق ہے. سیاسی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے ہر انسان کو اپنے دین پر چلنے کا حق ہمارے ملک میں حاصل ہے، اور اپنے دین کا پرچار کرنے کی آزادی قانونی طور پر اس کے پاس ہے. وہ بول سکتا ہے بھائی ہم یہ مانتے ہیں. وہ کوئی پروگرام رکھ رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وہ کوئی پروگرام رکھ رہا ہے، اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، کر سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی ایسی بات کرے کہ دوسروں کی بھاوناؤں کو بھڑکائے اور اس علاقے میں جھگڑے کا ماحول پیدا کرے، یہ غلط ہے. وہ اپنی بات پیش کر سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کر سکتا ہے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوں اور نیت بھی اس میں وہ ہو، اور بھی برا ہے. اور آج ایسے ماحول میں ہم لوگ ہیں، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے قرآن کو ہم جلا دیں گے، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے تھے، کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. اسپیچ کی آزادی کے تحت ایک آدمی کو کچھ بھی بولنے کی آزادی ہے. اس آزادی کے تحت ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے دین کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. اب آپ اس لازمی نتیجہ کیا ہے اس کا؟ لازمی نتیجہ ہے کہ دیکھیے، ایک آدمی کبھی بھی ملکی قانون کے مقابلے میں دینی جذبات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے، اس کے ایک دھارمک، اس کی آستھا ہوتی ہے، اس کا ایک دینی مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک دینی جذبات اس کے ہوتے ہیں. وہ دین کو ہمیشہ نمبر 1 پر رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ قانون کو رکھتا ہے، اس کے بعد وہ پولیس کو رکھتا ہے، اس کے بعد ساری چیزوں کو رکھتا ہے. سبھی کا حال یہ ہوتا ہے. اب اگر ایسا ہو کہ اس کے بالکل اس کی جو جڑیں ہیں اس کے اوپر آپ بالکل حملہ کریں اور اسی کو برا بولیں، جس شخصیت کے لیے وہ مرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کو برا بول دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور دین کا کوئی بڑی شخصیت ہے ایک دم کچھ بھی بول دیا، اس کی بے عزتی کر دی، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، جب اس کی بڑی شخصیت ہے، جیزس ہے مثلا، وہ لوگ مان رہے ہیں، ایک دم کوئی بھی کچھ بھی بول دے، یا ہندوؤں میں سے کوئی بڑی شخصیت ہے، اب بتائیے ایک نے پینٹنگ کر دیا، اس کی چھٹی کر دی کہ نہیں ہندوستان سے. پینٹنگ اس نے ایسی بنایا کہ کسی کے دھرم کے اعتبار سے ان کے جذبات کو برا لگا. اب وہ بیچارہ پینٹر بھی کہاں چلا گیا، اس کی چھٹی ہوگی، ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑا، اس کو جانا پڑا، جس کو معلوم ہے اس کو. تو اب ایک آدمی اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے کسی دین، دھرم، ریلیجن والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس سے سماج میں بگاڑ، فساد پیدا ہوگا. اس کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دین دھرم کے ماننے والی شخصیات، ان کی بڑی شخصیات کا آپ سماجی سطح پر اوپن اعتبار سے آپ اس کا انسلٹ کریں. انسلٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، علمی اعتبار سے تجزیہ ہو سکتا ہے، علمی اعتبار سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن انسلٹ آپ نہیں کریں. اور اسلام میں بھی یہ منع ہے. کیوں؟ اس کا ریئیکشن غلط ہوتا ہے. آپ کسی کا مذاق نہیں بنا سکتے، آپ کسی کو نام لے کے اس کا بالکل اس دین دھرم کے ماننے والوں کو آپ ایک دم برا نہیں بول سکتے ہیں. ہاں، آپ یہ بتا سکتے ہو کہ قاعدے سے، ٹیکنیکلی، عقل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا صحیح نہیں ہے. آپ ادب کے دائرے میں اور آپ اخلاق کے دائرے میں اگر بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو حق ہے آپ کی بات بولنے کا، آپ کا پوائنٹ آف ویو بول سکتے ہیں آپ. اور علمی میدان میں اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے. لیکن آپ مذاق اڑائیں کسی کا اور ان کو چبھونے کے لیے کچھ بولیں،
ان کا دل دکھانے کے لیے کچھ بولیں، یہ برا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سیاسی لیڈر سیاسی مقصد سے کمیونٹیز کو لڑائیں، برا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، وہ سستی سیاست کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں، وہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی نہیں، وہ لڑانے کی نہیں بلکہ ملانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو ملک کی بھی ترقی ہوگی، سماج کی بھی ترقی ہوگی، اور آپس کے تعلقات سدھریں گے، اور ان کی خود کی ترقی ہوگی۔ نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو دیندار طبقہ ہے، دھارمک طبقہ ہے، وہ بھی لوگوں کو لڑانے کی دھارمکتا اپنائے نہیں، وہ بھی لوگوں کو لڑانے کی دینداری نہ اپنائے، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کی دینداری اپنائے۔ ایسے خطابات، ایسے سپیچز، ایسے جو بھی بیانات ہوتے ہیں کریں جس سے لوگ دور نہ جائیں، لڑے نہیں، فساد پیدا نہیں ہو۔ تو ایک اس طبقے کی بھی ذمہ داری ہے جو لوگوں میں سیاسی یا دینی اعتبار سے بڑا مقام پاتے ہیں، سیاسی اعتبار سے لوگوں کو لڑائیں نہیں۔ تیسری ذمہ داری علماء اور دعات کی ہے، وہ ایک اور اعتبار سے جو بھی سماج سیوا کرنے والے ہیں، جو بھی ملک بھر میں عالمی سطح پر سوشل ویلفیئر والے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سماج میں بھلائی آئے۔ بہت سارے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا شراب بندی، کچھ لوگ ہیں جو آپس میں لوگوں کو سدھارنے کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ شراب کے خلاف، یا عورتوں پر ظلم کے خلاف، یا جانوروں کے اوپر بدسلوکی ان کے ساتھ ہوتی اس کے خلاف، یا بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری سنستھائیں ہوتی ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ کسی نہ کسی کاز کو لے کے چلتے ہیں۔ تو علماء جو دین کے ذمہ دار ہیں، جن کی بات لوگ مانتے ہیں، اسی طرح سے داعیان، دعات جس کو آپ کہیں، جو پریچرز جس کو آپ کہتے ہیں، جو اسلام کا پیغام یا کسی بھی دھرم کا پیغام یا سماج سیوا کا پیغام لے کے چلتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کوئی نہ کوئی ویلفیئر، سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو پروفیسرز ہیں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو سماج کا علم والا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، جو سیاسی نہیں ہے، جو سیاست کے میدان میں نہیں ہے، جو ایجوکیشن کے میدان میں ہے، جو سوشل ویلفیئر کے میدان میں ہے، سماج کے سدھار کے میدان میں ہے، جو دین کے میدان میں ہے، جن کی بات لوگ قابل احترام سمجھتے ہیں، ایسا جو طبقہ ہے، ان پر بھی ذمہ داری ہے سماج میں امن قائم کرنے کی اور فساد کو ختم کرنے کی۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں میں لوگوں کے ذہن کی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسلامی معاشرے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلم کمیونٹی کیسی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے، اور اچھے کام کرنے کی تاکید کرے، اور برے کاموں سے روکے، منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا کام کریں؟ کہا کہ تم میں سے، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے رہیں، اچھے کام کی وصیت کریں، نصیحت کریں، برائیوں سے منع کرتے رہیں، کہ عام ماحول ایسا بنتا رہے کہ لوگوں میں آج دیکھیے اگریشن بڑھ رہا ہے۔ نوجوان ہیں، پڑھ رہے 15 سال پڑھا، پھر جاب کے لیے یہاں گیا، وہاں گیا، یہاں گیا، کہیں بھی جاب نہیں مل رہا ہے، گھوم رہا ہے فائل لے کے، لائن میں کھڑا ہو رہا ہے، انٹرویوز دے رہا ہے، جاب نہیں مل رہا ہے اس کو۔ اب جاب نہیں ملا تو کون جاب دے گا اس کو؟ اچھے لوگ جاب دیں گے۔ جب اچھا جاب نہیں ملے گا تو کہاں کھڑا ہوگا وہ؟ چوک میں،
پان کھائے گا, ٹھہرے گا, یہ کرے گا, لڑکیوں کو چھیڑے گا, کچھ جھگڑا ہوا تو اس میں خود بھی فری میں شمار ہو جائے گا, شریک ہو جائے گا. پھر کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے گا, 10-15 بچے کھڑے ہیں چوک میں, چل میرے ساتھ. پھر ان کو کرکٹ کا سیٹ دے گا کھیلنے کے لیے, پیسہ دے گا ان کو, کپڑے دے گا ان کو, گھڑیاں دے گا ان کو, اپنا ایک کام کرنا ہے. پھر وہ کچھ بھی کام ان سے کروا سکتا ہے. اور پیسہ جب مل رہا ہے تو پیسہ پانے کے لیے یہ نوجوان کچھ بھی کر سکتے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں, مار پیٹ کر سکتے ہیں, فساد پیدا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جانور کاٹ کے مندر میں ڈال دیں, ہو سکتا ہے کوئی جانور کاٹ کے مسجد میں ڈال دیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اب کرنے والا کون؟ اور فساد پوری کمیونٹی کے درمیان پھیل جائے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے. علماء اس وقت میں بہت بڑا رول نبھا سکتے ہیں. عام دنوں کے اندر وہ لوگوں کا ذہن بناتے رہے. نوجوان بگڑ رہے ہیں, پکڑیں ان کو, سمجھائے ایسا کرنا, ایسا نہیں کرنا, لڑنا نہیں, لڑکیوں کو چھیڑنا نہیں, جھگڑے فساد نہیں کرنا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا. جو سماج میں جو اگریشن بڑھتا رہتا ہے, دھیرے 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 ایک لاوا بنتا رہتا ہے, اور وہ اچانک کبھی رائٹس کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں وہ لاوا پورا سماج کا باہر نکلتا ہے. اور اس میں مین ذمہ دار جو یہ سارا بگاڑ فساد کرتے ہیں, کون کرتا ہے؟ نوجوان کرتے ہیں. مارم پیٹی کون کرتا ہے؟ بوڑھے, ایک ہاتھ میں لاٹھی لے کے نکلا, ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے یہ وہ کرتے ہیں جو عموماً نوجوان ہوتے ہیں. اور نوجوان جب ان کے پاس صحیح جاب نہیں ہوگا, وہ اگر وہ پہلے ہی سے ٹینشن میں ہوں گے, کام نہیں لگ رہا اس کو, گھر میں آ رہا, باپ بول رہا ہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے, کام نہیں کرتا ہے کچھ, روزانہ سن رہا, اس کا دماغ ہو رہا گرم, لیکن پھر بھی برداشت کر رہا. کبھی جا کے فٹ بال کھیل کے غصہ نکال رہا, کبھی جا کے کیرم کھیل رہا, کبھی فلموں میں جا رہا, کبھی چوک میں جا کے ٹھہر رہا, لیکن گرم ہے اس کا. وہ گرمی کہیں نہ کہیں نکلے گی. اگر ریپیئر نہیں ہوا تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے. ایسے کتنے نوجوان ہیں, آپ دیکھیے, لوگ خرید لیتے ہیں ان کو, اپنے کو ایک کام کرنا ہے, چلو جا کے فساد کرواتے ہیں ان سے فساد کرواتے. اس طرح کے لوگ, شرابیں پلا کے ان کو پیسے دے کے, ان کو وعدے کر کے, ایسے لوگ جو ہیں ان کو بگاڑ کے ان کا استعمال کرتے ہیں. دیندار طبقہ, جو سوشل سروس کرنے والے ہیں, جو علماء ہیں, جو دائی ہیں, جو اچھا چاہتے سماج کے, جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے اندر بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور کہیں بھی ان کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں جھگڑے کے چانسز ہیں, فائر بریگیڈ, گینڈا آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں کیا کرتا ہو, جہاں بھی آگ لگتی ہے آ کے بالکل وہاں پہ دبانا شروع کرتا ہے. پیمنٹ پہ ہے وہ, اس کو کچھ ہے کیا, منتھلی انکم ہے, کمیشن کچھ ہے. جنگل میں وہ خود رہتا ہے, اور اگر وہ آگ وہ نہیں بجھائے گا تو جنگل میں اس کو بھی تو رہنا ہے. اس آگ سے پورا جنگل کیا ہوگا, جلے گا, نقصان اس کا بھی ہوگا. سماج میں جو سمجھدار طبقہ ہے, علماء اور ٹیچرز اور سوشل سروس والے, جو بھی اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, یہ سوچیں وہ بگڑے ہوئے, وہ سنتے نہیں کسی کا, جانے دو, ہم تو صحیح ہے نا. اگر وہ ایسا سوچیں گے, سماج میں جب فساد ہوگا, کمیونل رائٹس جب ہوں گے, ان کے گھر پہ آ کے بولیں گے نہیں بہت اچھے, چھوڑو ان کو مت مارو, چھوڑیں گے ان کو, یا تو ہندو ہے یا تو مسلم ہے, اس کو وہ مارے گا, اس کو یہ مارے گا. کبھی غلطی سے اپنے کو بھی مار دیتے لوگ. دکانیں, ایک کمیونٹی والے اس کی دکان کو جلا دیتے ہیں, نام دے گا اس کے اوپر 5 اسٹار ہے, ابھی کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اپنی نہیں دکھ رہی, جلا اس کو. کچھ بھی کرتے اس طرح سے. ان کو سمجھائیں گے نہیں, ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب آگ لگے گی تو اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے. اس کے لیے جو سمجھدار طبقہ ہے, جس کو بولنا آتا ہے, جس کے پاس علم ہے, ایسا طبقہ سال بھر 365 دن 24/7 اس کی فکر کریں کہ سماج میں جہاں بھی بگاڑ ہے, اس بگاڑ کو, اس فساد کو, اس برائی کو, اس نفرت کو, اس جھگڑے کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کریں. چاہے ایک چھوٹی بستی میں ہو, چاہے ایک چھوٹی بستی میں, مثال کے طور پر ایک بستی میں ایسا ہو جائے, ایک لڑکا ہے مسلم,
ایک لڑکا ہے ہندو یا کرسچن، اب یہاں والے نے وہاں کی لڑکی کو چھیڑ دیا. اب یہ کمیونٹی کے لوگوں نے بولا ہماری لڑکی کو چھیڑا اس نے، اور یہ دوسری کمیونٹی کا ہے. اس کے بھائی نے اس کے 4-5 دوستوں کو جمع کیا اور اس کو دواخانہ پہنچا دیا بغیر خرچے کے، مارا خوب. اب اس کی کمیونٹی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے لڑکی کو چھیڑا تھا. اس نے کیا دیکھا، یہ ہماری کمیونٹی کا ہے، مارنے والے کون؟ دوسری کمیونٹی کے، تو بدلہ تو لینا پڑے گا. اب کوئی بیچ میں آ کے کیسا کرتا، دیکھو حالات اس سے برے ہونے والے. ابھی کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی کرسچن، کوئی بھی ہوتا ہے، اس کو اپنی سیاست کی روٹی پکانی ہوتی ہے اس آگ کے اوپر. وہ اس پرسنل جھگڑے کو کیا بنا دیتا ہے، کمیونل جھگڑا بنا دیتا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے بھی 50 لوگ جا کے کبھی مسجد، کبھی مندر، کبھی چرچ، اس سے زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں. اب معاملہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے، پھر یہاں کی خبر دوسری سٹی میں جاتی، معلوم کیا ہوا ہمارے یہاں پہ ایسا ہوا، اچھا ٹھیک ہے ہم ہمارے یہاں پہ تمہارا بدلہ نکالتے ہیں. وہاں شروع ہو جاتی. کیا ہے، ایک چھوٹا جھگڑا جو 2 آدمیوں کے بیچ میں تھا، 2 فیملیز کے بیچ میں تھا، کمیونٹیز کے بیچ میں بنا دیا. ایسے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، علماء ہیں یا جو بھی پنڈت ہیں یا جو بھی فادر یا جو بھی ہوتے ہیں، پاسٹر یا جو بھی ہوتا ہے، وہ اپنی کمیونٹی کو سمجھائے، دیکھو بھائی یہ کمیونل جھگڑا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کا جھگڑا ہے. ہم دونوں کو سمجھاتے، بھائی تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، بیٹھو. ہم لوگ سب بیٹھتے ہیں، الگ الگ دھرم دین کے لوگ بیٹھتے ہیں، دیکھو بھائی غلطی ہے، تیرے سے غلطی ہوئی، تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، معافی مانگ. اور جھگڑا نہیں بھائی، ہم لوگ تو سب آپس میں کیا ہیں، مل جل کے رہ سکتے ہیں. نہیں کرنا ہے، وہ اپنے اس میں اعلان کر رہا ہے، وہ اپنے اس میں اعلان کر رہا ہے، یہ اپنے اس میں بڑا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ ہم کو کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. دیکھو یہ غلط ہے، جو بھی لوگ ہیں ان کو منع کرو. ہر علاقے میں جو بھی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، خود جا کے بات کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، روک دے، چلو گھر کے اندر. ایسا ماحول بنا سکتے ہیں، ایک بہت بڑا نقصان، فساد ٹل جاتا ہے. ایسے وقت میں اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے جس کی بولی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، جس کا سماج میں وزن ہوتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ طبقہ جو ہے، ایسا طبقہ اس طرح کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. بہت ساری لوگوں کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، ہاں مگر یہ کہ کوئی آدمی صدقے کا حکم دے یا کسی بھلی بات کی تاکید کرے یا پھر لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرے، اور جو کچھ اللہ کی رضا کی حصول کے لیے ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ نے کیا کہا، جو سیکرٹ ٹاک ہوتا ہے اکثر وہ فسادی باتیں ہوتی ہیں، جو بہت ساری سرگوشیاں ہوتی ہیں، وسپرنگز ہوتی ہیں، یہ اکثر بگاڑ والی ہوتی ہے کہ ہماری بات کوئی سنے نہیں اور کسی کو معلوم نہ پڑے، کچھ تو گڑبڑ کرنے والا ہوتا ہے وہ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چپ کے کی جانے والی بات برائی کی نہیں بلکہ بھلائی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی دکھاوا نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں کسی سے بولا جا چپکے سے جا کے یہ جو پیسہ ہے یہ فلاں غریب آدمی کو دے کے آ، بیٹے کو بولا اس نے، اور زیادہ شو آف مت کر، چپکے سے دینا. تو چپکے سے جو چیز ہے، یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بیٹے سے کہا جاؤ جو غریب کھڑا ہوا ہے نا، یہ 100 روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپیہ اس کو جا کے دے کے آ. چپکے سے بولا، زور سے نہیں. کیوں؟ لوگوں کو معلوم نہ پڑے کہ میں نے نیکی کی ہے، چھپانے کے لیے. وہ شو آف نہیں کرنا چاہتا ہے. یا کسی کو بھلائی کی تاکید کرے، جیسے کسی کو نماز کی تاکید کرے. اب پورے چوک میں یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو نماز کے بارے میں بول رہا ہوں، ذرا سب دیکھو اس کو، اے بابا نماز پڑھتے جا. بولے کیا پورے گاؤں میں میری عزت خراب کرے تم نے؟ نماز کے لیے دعوت دیے کیا بے نمازی ثابت کرنے کے لیے دعوت دیے؟ تو کسی کو بھلائی کی تاکید کرنا یہ کیسے ہو؟
چپکے سے ہو، بیٹا ایسا مت کیا کر، ایسا کیا کر، نماز پڑھا کر، اخلاق درست کر اپنے، ایسا کر، ایسا مت کر. تو جو بھلائی کی تاکید ہوتی ہے وہ بھی کیسے ہو؟ اگر کسی کی عزت نہیں اچھلے اس کے لیے چپکے سے کسی کو نصیحت کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے. تو یہ سرگوشی ہے لیکن بگاڑ اس میں نہیں ہے، برائی نہیں اس کے اندر ہے. یا لوگوں میں اصلاح کے لیے ہو کہ اس میں اور اس میں دونوں میں ان بن ہو رہی ہے، جھگڑا ہے، تو الگ سے چپکے سے گھر بند کر کے اس کو بٹھایا اپنے گھر میں، چائے کی پیالی پہ بول رہا کیا تیرا کیا پرابلم ہے؟ وہ ایسا ہے، میری زمین ایسا ایسا اس نے میرے اس پہ قبضہ کر لیا، 5 انگلی اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے. اے بابا دے اس کو 10 انگلی واپس دے دے، ایک بالش تو اس کو زیادہ دے، تو نہیں میں نہیں دوں گا. ارے دے پیارے، تو دے دے اس کو، پیار محبت سے سمجھا کے دونوں کا جھگڑا اکیلے میں ختم کیا. یہ نہیں کہ ذرا اسکرین لگا اور اس کا لائیو براڈ کاسٹ ہونا چاہیے. چپکے سے دونوں کو بٹھا کے سمجھا دیا، مسئلہ ختم. سیکرٹ میں ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں پڑا، چپکے چپکے جھگڑا ختم. اصلاح کے لیے، آپس میں صلح کرانے کے لیے. ایسا اگر سرگوشیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اصلاح کے بارے میں فرماتا ہے جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، چپکے چپکے نصیحت کرتا ہے یا چپکے چپکے صدقہ کرتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ چپکے چپکے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بہت بڑے اجر کا کام ہے. تو چاہے وہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو یا 2 کمیونٹیز میں جھگڑا ہو، 2 کمیونٹی ان میں جھگڑا ہے، ادھر کے بڑوں کو بلایا، ادھر کے بڑوں کو بلایا، پبلک تو کیسی رہتی، پاگل رہتی، لڑنے کی بات کرتی. یہاں کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں 4 آدمی ان کو بلایا جن کی لوگ بات مانتے، یہاں کے 4 لوگوں کو بلایا، آؤ ذرا بیٹھو بات کریں گے. تھوڑی گرم بات ہوئی، پھر سمجھداری کی بات ہوئی، پھر اینڈ میں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں میں میل ملاپ ہوا، گلے ملے، ہاتھ ملائے. اب جا کے یہ اگر اپنی کمیونٹی میں گیا، وہ اپنی کمیونٹی میں گیا اور اس نے کہا دیکھو بھائی ہماری بات ہوئی ہے، وہ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی ان کی کچھ باتیں مانیں گے، جھگڑا ہم نہیں کریں گے. فساد ٹل گیا، جھگڑا ختم ہو گیا. تو اس طرح سے جو سماج میں علم والا طبقہ ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جھگڑا ہو جانے کے بعد بھی وہ صلح کرا سکتا ہے، جھگڑا ہونے کے بعد بھی وہ صلح کرا سکتا ہے، یہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو بھی دیندار طبقہ یا سمجھدار طبقہ ہے اس کو بہت حکمت سے فتنے کو دفع کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فقام یبول فی المسجد، آ کے سیدھا مسجد میں کیا کرنے لگا؟ پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا ہٹ یہاں سے، ما، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو پیٹنے روکنے کے لیے اٹھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظلموه دعوه، آپ نے کہا اس کو ڈانٹو مت، اس کو روکو مت، چھوڑ دو اس کو. فترکوه حتی بال، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے یہاں تک کہ اس نے پیشاب سے فراغت اختیار کر لی، فراغت حاصل کر لی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاه، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، یہ جو مسجدیں ہیں یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ عز وجل، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں. او والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے کچھ بات آپ نے فرمائی. قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه علیہ، پھر آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، جا پانی لے کے آ، اس کو نہیں دوسرے کو بھیجا،
کہا جا اور پانی لے کے آیا. وہ پانی لے کے آیا, آپ نے اس گندگی پر ڈالا, پیشاب پر ڈالا, اور مما انفشن علیہ, اس کے اوپر آپ نے اس کو کہا کہ پانی ڈال دو اس کے اوپر. ایک روایت میں آپ نے فرمایا, یہ مسلم کی روایت ہے, آپ نے ایک روایت میں فرمایا فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه, چھوڑو اس کو مارنے پیٹنے ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وَحَرِيقُ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ, اور اس کے پیشاب کے اوپر تم کیا کرو, ایک پانی کا ڈول لا کے ڈال دو, اور ذنوبا مِّن مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, اس لیے کہ تم کو اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے, تم کو مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اس آدمی نے آ کے پیشاب کیا مسجد کے اندر. اب ظاہر بات ہے اس کا کیا درگت ہونے والی آپ سمجھ سکتے ہیں. صحابہ اٹھے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے پیٹنے جو بھی اس کے پاس اس کے ساتھ کر سکتے تھے. مسجد گھر میں پیشاب کرے کیا ہوگا, کوئی آدمی باہر سے آئے اور کیسے ٹھیک ہے, کونے میں جا کے پیشاب کیا کر رہا ہے, کیا دھلائی ہوگی اس کی, اس کا پیشاب پاخانہ بند ہو جائے گا. اتنا پٹائی اس کی کرے گا آدمی. گھر میں آ کے پیشاب کر رہا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. آدمی آیا مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, صحابہ ایک دم اٹھے, ایک دم آپ نے کہا نہیں رکو, اور آپ نے بعد میں اس کو بلا کے کیا کیا, سمجھایا ایسا نہیں کرتے, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب پاخانہ گندگی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ, بلکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. آپ نے اس کو سمجھایا, آپ نے اس کو نصیحت کی. آج بھی جتنی کمیونٹیز کے لوگ ہیں, کوئی جا کے کوئی نعرہ لگا دے, کچرا ڈال دے مسجد میں, یا کچھ بول دے اسلام کے بارے میں, فوراً کیا ہو جاتا ہے, مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ, آ گیا وقت لڑنے کا. کس کو مارو, تمہارے آس پاس جو ان کو مارو, انہوں نے کچھ کیے نہیں پھر بھی مارو, اس کے ہی رشتہ دار ہیں یہ لوگ. ہندو ہے, کوئی مسلمان کوئی غلطی کر دیا, وہ مسلمان ہے کہ نہیں وہ بھی کنفرم نہیں, نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, نہ کچھ اس کو دین دھرم کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اب وہ آدمی کچھ بول دیا فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اور نہ جانے اول فول کسی پہ. اب پوری ایک کمیونٹی کھڑی ہو گئی, اور اس کمیونٹی کے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے, ان کے گمان میں اس کمیونٹی کے کسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. کیا ہے, کامن سینس ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ہے, جانور بھی ایسا نہیں کرتا ہے. کیا ہے ہم, یعنی کون سا سماج ہے ہمارے, کیسا سماج ہے یہ کہ ایک آدمی کی غلطی کی بنیاد پر ہم پورے سماج کو سزا دیں؟ کس دین میں ہے, کس دھرم میں, کامن سینس میں آتا ہے؟ اگر مان لیجئے آپ کے گھر میں کسی بچے نے غلطی کی, شیشہ پھوڑ دیا, کسی کی کانچ پھوڑ دی کرکٹ کھیلتے کھیلتے, اب وہ 50 لوگوں کو آیا, آپ کو بھی مارا, بچے کو بھی مارا, بڑے سے لے کے چھوٹے 5 بیٹے سب کی دھلائی کر دی, بیوی بچے سب کی پٹائی کر دی, آپ کیا کہیں گے, انصاف ہے؟ کہ ظلم ہے یہ تو. وہ بچہ ہے, وہ جاہل ہے, اس کو کیا سمجھتا. بولے صرف کانچ نہیں پھوڑا, اس کو میں نے کہا کیا رے ایسا کھیلتا گیا, تو بولتا جاؤ گھر میں سو جاؤ. مجھ کو بھی ایسا بولا اور گالی بھی دی مجھ کو. بچہ ہے وہ, جاہل ہے وہ, غلط ہے وہ. آپ میرے پاس کان پکڑ کے لاتے, میں اس کی دھلائی کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے لیکن میں مارتا اس کو. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کی پٹائی کی, میری بھی پٹائی کی, باقی بچوں کو بھی مارا ہے. بیچارے پڑھتے بیٹھے تھے گھر کے اندر, ہوم ورک کر رہے تھے, بالکل شریف بچے ہیں یہ. تو کون آدمی اس کو انصاف کہے گا؟ اور آج یہی ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی کا کوئی بیوقوف آدمی کچھ غلطی کرتا ہے, دوسری کمیونٹی اس دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے اپنا ہاتھ صاف کرتی. کیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ سمجھائے گا کون؟ یہ سمجھائیں گے ہر معاشرے کے ذمہ داران. یہ انصاف نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بر وقت وہ کرتے ہیں بہت بڑا نقصان ٹل جاتا ہے, اگر نہیں کرتے ہیں کسی کی جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ہوا کہ نہیں ہوا, پونا میں ہی ہوا نا, کسی کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ایک نہیں کئی جانیں جا سکتی ہے.
تھوڑی سی لاپرواہی سے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے. کیا لوگ بولتے ہیں نا ٹیررسٹ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے پیشاب کر رہا ہے مسجد میں آ کے، بڑے ارمان سے بنائی ہوئی مسجد ہے وہ. مدینہ آ کے پہلے گھر بنائے کہ مسجد بنایا پہلے. معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا معاملہ ہے. صحابہ مسجد جان رہے ہیں کتنی پاک جگہ ہے جس میں بالکل جو ہے یعنی صفائی کا نظام قائم رکھنے کا حکم ہے نبی کا. اس مسجد میں آ کے کیا ڈیرنگ ہے، پیشاب کر رہا ہو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو، اس کو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو، اس کو بلایا، اس کو صحابہ مارنے پکڑنے روکنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. ٹھہرو. صحابہ بولے ٹھہرو رک جاؤ، دعو چھوڑو اس کو، کچھ مت کرو اس کو، لا تظلمو مت، اس کو مت ڈانٹو. روکنے والوں کو روک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں اس کو بلا کے کیا کر رہے ہیں؟ ساؤٹ بیٹھ کر کان پکڑ کے لو رہے اس کو کونے میں، دو دھلائے اس کی ایک دم، بناؤ دولہا بناؤ اس کو. شادی کا دن ہے آج اس کا، کرے ایسا کچھ؟ صحابہ نے کیے، دھلائی اس کی، الٹا ٹانگ دیے اس کو، پولیس کے حوالے. کیا کیے کیا اس کو؟ آپ نے سادہ الفاظ میں بتا دیکھو کہ مسجد جو ہے یہ پیشاب کرنے کی جگہ، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد پھر کیا کرنے کی جگہ ہے؟ یہ ذرا بتاؤ ہم کو. تو مسجد کائے کی جگہ ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر کرنے کی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی جگہ ہے. مسجد میں گندگی نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھا کے بھیجے اس کو. اچھا یہ بھی نہیں کیا، لا رے بکٹ لا، لے بکٹ، جا خود صفائی کر، ٹانگ توڑوں گا ورنہ تیری. تو خود کیا نا پیشاب، خود صاف کر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے ہی کریں گے نا، ہم تو ایسے ہی کریں گے پکا. ہمارے گھر میں کوئی گندگی کر دے تو ایسے ہی کریں گے نا. لیکن آپ نے کہا کہ دوسرے صحابی سے کہا جاؤ جا کے ٹھیک ہے اس پہ پانی ڈال دو چلو. اور آپ نے کہا تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں. تمہاری کسی حرکت سے لوگ اسلام سے دور نہیں ہونا چاہیے، سختی مت کرو. یہ ٹیررزم ہے. اس کے بعد اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ بولتا ہے، دنیا کا بڑا ظالم اور جاہل آدمی ہے. انہ کان ظلوما جہولا، ظالم اور جاہل آدمی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ ناانصاف انسان ہے. کہ اتنی نرمی کے ساتھ ایک آدمی کو سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر کمیونٹی میں اگر ایسے افراد بن جائیں کہ دوسری کمیونٹی کے بیوقوف کو نظر انداز کر دیں، بڑی سے بڑا قدم اٹھاتے بھی ہیں، اس کمیونٹی کے ذمہ داروں کو انفارم کریں کہ ذرا سنبھالو اپنے بچے کو، بہت گڑبڑ کر رہے ہیں. تمہاری کمیونٹی کے لوگ دیکھو یہ غلطی کی انہوں نے، سنبھالو ان کو، دیکھو ورنہ نقصان ہوگا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپس میں لوگ لڑ جائیں. اس سے بھی نہیں ہو رہا ہے، پولیس میں انفارم کریں، لے جاؤ اس کو ذرا بنا اندر دلہا، نہیں سمجھ رہا اس کو، سمجھایا ہوا نہیں سمجھتا ہے اس کو تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دو، لے جاؤ اس کو. یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بنیاد پر دونوں سماج آپس میں لڑ جائیں، دونوں طبقے سماج کے آپس میں لڑ جائیں، اچھا نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ کون سنبھالے گا؟ اور ہوتا کیسا ہے پھر؟ ذرا سا کچھ ایسا چھوٹا سا کیس ہو گیا، ہر ادھر سے ایک دینی شخصیت، وہاں سے ایک دھارمک شخصیت، وہاں سے ایک ریلیجس پرسنالٹی کھڑی ہو جاتی، اور وہ اپنے حساب سے بول کے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، لڑو، آ گیا لڑنے کا وقت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو سماج کے ایسے افراد ہیں جن کو بات کرنے کا سلیقہ ہے اور جس کو سماج علم والا مانتا ہے، وہ سماج میں فساد کی بات نہ کریں. کچھ ایسی غلطیاں کسی سے ہو جائیں اس کو نظر انداز کریں، یا پھر کم از کم اس کے بارے میں ایسی کارروائی کریں کہ جس سے پورا سماج فساد کی لپیٹ میں نہ آ جائے. کارروائی کریں، ٹھیک ہے، کوئی آدمی گڑبڑ کرنے والا ہے، کوئی ڈاکو ہے، تو اس کو سدھارنا بھی ضروری ہے. آپ اس کو سزا دیں، لیکن کیسی سزا کہ جو قانون کے دائرے کے باہر نہ ہو اور جس سے پورے سماج میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے. ایسا کچھ کرنا چاہیے، ایسا کچھ کرنا چاہیے. اب یہ ہوا
سماج کے سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں میڈیا شریف کی کیا ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا کلپریٹ یہ ہے۔ بیسیکلی بھائی کوئی بھی آدمی دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے، باقی لوگوں کو معلوم کیسا پڑتا ہو؟ گڑبڑ جو لوگوں تک فیمس ہوتی ہے، کون کرتا ہو؟ برابر کیمرہ لے جا کے آپ کا کیا بولنا ہے، اور بیچارہ اس کا کچھ بولنا نہیں تھا لیکن بول دیا، غلط بول دیا، اب اس سے پورا فساد پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر اتنے سارے علماء ہیں، بیچارے کتنے سالوں سے دانت گرنے تک نماز پڑھا رہے ایک مسجد میں، کوئی جاتا نہیں، کب سے نماز پڑھا رہے یہاں پہ، لیکن اگر کوئی فتویٰ دے دیا اس نے اور ان کو اچھالنا ہے وہ فتویٰ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا بولنا ہے؟ ایسا نکاح ہوا اور ویسا ٹوٹا تو کیا ہوتا؟ طلاق دیے تو ہوتا کہ طلاق؟ ایک ساتھ 3 دیے تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کے پاس پہنچ جاتے برابر، زندگی بھر اس نے جو اچھے کام کیا وہ کچھ بھی نہیں دیکھنے والے۔ ایسا جو آپ کا جو ہے مسالہ نیوز جس سے بنتی ہے، ایسی چیز کے لیے پھر پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ بنا کے اس کو فساد پیدا کرنا، جھگڑا کہیں ہو رہا اس کو عام کرنا، اس طرح کی جو بھی یلو جرنلزم جس کو کہتے ہیں کہ جو سستی جرنلزم ہے، اس طرح کے لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے، بلا تحقیق اور اپنی تجارت چلانے کے لیے کہ اپنا چینل چلانا ہے ان کو، اس چینل کو چلانے کے لیے کیا کریں گے؟ اسلام کو مرکز بنا لیں گے۔ کبھی گڑیا کا کیس آئے گا، اس کا دولہا آیا، اب وہ لے کے بیٹھ گئے، اس کی وجہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی مندر مسجد کا ٹاپک ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کبھی رتھ یاترا کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کبھی ہندوستان پاکستان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیشین کی کوئی اسٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے سماجوں کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے میڈیا بہت اس میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو برا نہیں کہتے ہیں، میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اصلاحی اخبار میں بہت ساری باتیں ایڈیٹوریلز میں ڈالتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، سمجھداری کی بات کرتے ہیں، لیکن گڑبڑ کرنے والے بھی ہیں جو ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنا کے اس کے خلاف لکھتے ہیں، کوئی ایسی بھڑکاؤ بات کر دیتے ہیں، کبھی سیاسی اعتبار سے لوگوں کو مار پیٹ اور جو ہے دنگے کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ میڈیا میں ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قلم کی طاقت امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کیمرہ اور مائک کی طاقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو میڈیا والے ہیں، ویب سائٹ والے ہیں، اور میڈیا کے استعمال کے اعتبار سے جیسے مثال کے طور پر SMS ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل فونز ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں جو بھی وسائل ہیں اور جن کے پاس بڑے پیمانے پر وسائل ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، بغیر تحقیق کے خبروں کو نہیں پھیلائیں۔ یہ میڈیا والوں کی ریبی ہے، اور مائکرو لیول پہ، پرسنل لیول پہ ہر آدمی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک میڈیا ہے، اس کے پاس بھی کیا ہے؟ موبائل ہے، اور موبائل خود ایک چینل ہے۔ موبائل کیا ہے؟ وہ خود ایک چینل ہے۔ جو لگا ہوا ہے، بس سٹینڈ پہ کھڑا ہے، بس آ کے جا رہی معلوم ہی نہیں کیوں؟ واٹس ایپ، فیس بک، فیس ہمیشہ موبائل کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، فیس بک ہو گیا اس کا فیس، اس کا فیس کیا ہو گیا ہے؟ بک ہو گیا۔ اب بھی بولے ذرا یہاں دیکھو، گڈو چلنے لگا، دیکھ رہا کتنے لائک ہوئے، کتنے ان لائک ہوئے، اسی میں لگا ہوا ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھ رہا نہیں، اس کا فیس بک ہو گیا ہے، بکنگ ہو چکی اس کی۔ آفس میں بیٹھا ہے، باس آیا، ہو گیا کام، فائل بنی کہ نہیں، اب کر رہا ہوں کام، باس گیا کہ پھر فیس بک۔ اس لیے کئی کمپنیز میں تو وہی کیا ہے، انٹرنیٹ ہی بند ہے، انٹرنیٹ ہی نہیں الاؤ کرتے وہ لوگ۔ یہ حال چلا ہوا ہے ہمارا، واٹس ایپ، فیس بک، اور نہ جانے کیا ٹویٹر ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ اس کا اپنا ایک استعمال اس کی حدود میں کیا جائے تو ایک اپنی بات ہے، لیکن نہیں ہو رہا، اس لیے علماء نے کہا یہ ہو رہا ہی نہیں، اس کا استعمال صحیح مت ہی کرو، اس کو استعمال ہی مت کرو۔ بہت سارے علماء تو مت ہی کرو استعمال فتویٰ دے دیا ہے، اور واقعی اس پس منظر میں وہ بالکل صحیح ہے۔ لڑکیاں وغیرہ جو، اب اس کے ایک الگ موضوع ہے
کہ جس کی وجہ سے کتنا فساد سماج میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا فساد سماج میں ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل آفیشیل میڈیا ہے، مثال کے طور پر جو ٹی وی چینل والے ہیں، ریڈیو چینل والے ہیں، ویب سائٹ والے ہیں، اس طرح کے جو چینلز ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر تحقیق کی خبروں کو نہیں پھیلائیں، اور خاص طور سے ایسی بھڑکاؤ خبروں کو پھیلایا ہی نہیں۔ فلاں علاقے میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا، کرسچن نے ہندوؤں کو مارا، ایسا ہوا، ظلم ہوا، جو بھی ہوا، اب وہ نیوز گئی۔ اب چین کا جاپان میں پڑے لوگوں نے، اب جاپان والوں کو آیا جوش، اب چین کی غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں کسی ایک کمیونٹی کی، وہ جاپان میں بدلا لیں گے اس کا۔ وسیع احمد کون ہے؟ گھر والے ان کے آئے ہیں، کوئی ہے؟ اپنا اپنا نام چیک کر لو۔ تو ایک ریاست میں نیوز پھیلی، وہ نیوز پھیل کے دوسری ریاست میں گئی، اور یہاں کا فساد وہاں پھیلا۔ کیوں ہوا؟ وہ ذمہ دار کون اس کا؟ میڈیا۔ اس کو بھڑکا کے بتا دیا، بہت ظلم، بہت پیٹا، ہمارا ایسا ہوا، یوں ہوا، تو ہوا۔ جب وہاں بات گئی تو کیا ہوا؟ وہاں نہیں ہونے کی چیز ہو گئی، کچھ فائدہ تو نہیں ہوا اس سے، ان کی نقصان اور ان کی تکلیف کم نہیں ہوئی، تکلیف بڑھ گئی، 4 کی بجائے 400 لوگوں کو نقصان ہوا۔ تو میڈیا والے بھڑکاؤ خبریں نہ چھاپیں، لوگوں کو اکسانے والی، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے والی خبریں نہیں چھاپیں، اور اس کو ایسے انداز میں وہ پبلش کریں۔ اگر کرنا ہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پھر اس سے تو مطلب جرنلزم کا قتل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو آپ ایسے انداز میں اس کو پیش کریں کہ وہ لوگوں کو بھڑکانے والی بات نہ ہو، بس حقیقت سے آگاہی کی حد تک کہ وہ ہو، یہ چیز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ کہ کوئی خبر اگر آگے پھیلاتا ہے، چاہے وہ نیوز رپورٹر ہو ٹی وی چینل پر یا ریڈیو چینل پر یا اخبار میں، یا پھر وہ کوئی عام آدمی ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو میڈیا کے ذریعے سے آگے پہنچاتا ہے تو وہ اس کی اچھے سے تحقیق کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق بد کردار شخص جو ریلائبل کیریکٹر کا نہیں ہے تمہارے پاس آتا ہے، کوئی نیوز لے کے، کوئی خبر لے کے، اچھی طرح سے ویریفائی کر لو، اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو۔ فتبینوا، کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے تم قدم اٹھا کر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اس خبر کی بنیاد پر، اور بعد میں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب بعد میں سچائی سامنے آئے تو اپنے کیے پر تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ گڈو آیا روتے، فلانے نے بہت مارا مجھ کو، اب جا کے اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے دھلائی کر دی۔ اب بعد میں معلوم پڑا کہ گڈو نے اس کو دواخانے میں پہنچا دیا ہے، آنکھ پھوڑ دی اس کی، اور خالی چاچا نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو۔ ایسا کرتا ہے، تیرے باپ نے سکھایا؟ میرا دوست رہ کے بہت مارتا، اگر نہیں تو پھر پولیس میں دیتا، لیکن پولیس بھی آئی، بولا نہیں ہماری گلی کا بچہ ہے، ہماری بستی کا بچہ ہے، جانے دو، چھوڑ دو اس کو۔ اب اس کے بعد گڈو آیا اور بتا کہ ایسا تو یہ جا کے پٹائی کر دے، کیا ہوگا بتائیے؟ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، چل اپنے کو جانے کا ہے، کہاں جانے کا ہے؟ تھوڑا ایک کام بجا کے آنا ہے۔ اب یہ بولتا اچھا، بیٹھتا گاڑی پہ جاتا، مار پیٹ کے آتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جس کی پٹائی کی ہے وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کیا ہے، اس نے اس کی بہن کو گھر پہ جا کے چھیڑا ہے، اور روزانہ 1-2 مہینے سے چھیڑ رہا ہے، جب بھی جاتی کالج کو اس کو چھیڑتا رہتا ہے۔ اس نے آگے بولا کیا ہے ایسا، تو کیا لگا ہے ایسا، دیکھ میں تو وارننگ دے رہا ہوں، میں نے جا میں کروں گا۔ اس نے اس میں جھگڑا بڑھا، اس نے مارا اس کو۔ اب یہ آیا، ہاں بھولا بھالا ہمت والا، اب یہ آ کے کیا بول رہا ہے؟ اس نے مارا، دیکھ میری آنکھ سجا دیا،
چل جا کے اس کو مارنا ہے. آپ نے کوئی اور 4 لڑکے لے کے گیا, اس کو اور مارا. بعد میں نیوز پیپر میں معلوم پڑا کیس ایسا تھا. بعد میں پولیس آئی تو پوری بات جب کھولی تو معلوم یہ ہوا یہ چھیڑنے والا ہے, اور یہ پیچھے ساتھ میں 4 اس کے ساتھ ہی, ان کو بھی اندر لو. بعد میں معلوم پڑا کیا رے تو ایسا کر کے آیا. بولے سوری سے کیا باہر آنے والے ہیں, معاملہ حل ہونے والا ہے نہیں. تو بعد میں آپ کیا بولیں گے, چاروں پہلے تو اندر ہوئے, خود بھی اس کو بھی ماریں گے. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم کو معلوم ہوتا کہ اصل تو مجرم ہے تو ہم کبھی تیرے ساتھ نہیں آتے. لڑکی کو چھیڑتا, ایسا کرتا, تو ایسے کام کرتا, تو بعد میں کیا ہوگا, وہ اس کو اپنا ندامت سے, اب جیل میں یہ بھی ہیں بیٹھے وہاں پہ دال روٹی کھاتے, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس سے. بعد میں افسوس کرنے سے کیا ہوگا, باہر آ سکتے نہیں. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. یہ چھوٹا کیس ہے. بڑا کیس یہ ہے کہ جب کئی لاشیں گر جاتی ہیں, بعد میں لوگ بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں تھا, جس نے فیس بک پہ ڈالا وہ مسلمان ہی نہیں تھا, لیجئے اب بعد میں کونے میں کہیں آتا ہو, لیکن اس کو عام کیا جاتا نہیں. مسلمان ہی نہیں تھا جس نے فیس بک پہ ڈالا. تو اب پھر جن مسلمانوں کو مارے, توڑے, دکانیں جلائے, اس کو قتل کیے, اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کی ماں کے آنسو کون پوچھے گا؟ کون کرے گا اس کی بھرپائی بتاؤ؟ اس کی دکانیں جلی, اس کے بچے بھوکے مریں گے, کون اس کو دیکھے گا؟ تو یہ جو قدم اٹھاتا ہے آدمی, قدم اٹھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں یا غلط. جس بنیاد پہ قدم اٹھا رہا ہوں وہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ایک آدمی اتنے انفارمیشن کے دور میں یہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کی زندگی پہ افسوس ہے, اس کی عقل پہ افسوس ہے. تحقیق نہیں کر سکتا تو جانور ہے, گدھا ہے, کیا ہے تو تحقیق نہیں کر سکتا. تو عقل دی اللہ نے, آنکھ دیے, کان دیے, تو تحقیق کی کائے کے لیے دیا؟ کان بند کرنے کے لیے دیا, آنکھ بند کرنے کے لیے, دل نہیں سوچنے کے لیے دیا. اتنے انفارمیشن کے سورسز سے تو تحقیق نہیں کر سکتا, فوراً جذبات میں آ کے قدم اٹھاتا. پاگل ہے, تو پاگل ہے, کیا ہے؟ تو یہ چیز اس دور میں ضروری ہے, تحقیق کرنا. اور میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میڈیا کوئی بھی چیز, خبر ایسی ہی بلا تحقیق نہیں پھیلائے. میڈیا بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہیں پھیلائے, یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیز اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. دیکھیے اسلام سولوشن دیتا ہے ہم کو سماج میں کیسے سماج کو بالکل بگاڑ اور فساد سے بچایا جائے. ہم کو کتنے اسلامی اعتبار سے ہم کو ماڈرن سولوشن ملتا ہے. اینشنٹ ریلیجن, ماڈرن سولوشن ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسلام قیامت تک چلے گا, گھبراؤ مت آپ. دنیا بدل جائے گی, اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری دلال میں کہاں سے دے رہا, گھر سے بنا کے لایا, عربی میں شعر شاعری ہے. یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں. قیامت تک کے مسائل کا حل قرآن میں, اس ماڈرن زمانے میں. اب بتائیے یہ حل کسی اور نے بتایا, وہ سارے کہاں ہیں؟ قرآن حدیث میں ہی ہے, یہ قرآن و سنت میں ہے. ہاں بتانے والے کیا حل بتاتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ بدلو, بیٹھ ذرا تو چپ. ہر ایک کے پاس کیا سولوشن رہتا ہے؟ گورنمنٹ بدلنا پڑے گا اپنے کو, بیٹھ جا. پچھلی گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ, اگلی گورنمنٹ, کچھ بدلنے والا نہیں ہے, کچھ بدلنے والا نہیں. پبلک جب تک کہ نہیں بدلتی ہے کچھ بدلتا نہیں. پبلک بدلنا چاہیے, پبلک کی مینٹالٹی بدلنا چاہیے. تو بہرحال یہ چیز ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آخری جو ذمہ داری ہے جو عوام کی, یعنی ہم جنتا, ان کی کیا ذمہ داری دیکھیں گے, اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے. یہ ہمارا کورس انشاءاللہ ختم ہونے کو آیا. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ امتحان. اس کے بعد کورس کے بعد کیا ہے؟ امتحان. اس کی تیاری ابھی آپ شروع کی دی, جیسے شادی کی کرتے پہلے سے ہی. سوال ہے کہ 5 سے پھینک کر کھیلے جانے والے گیمز جیسے لوڈو, سنیک لیڈرز وغیرہ جو بنا پیسوں سے کھیلے جائیں کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے جس میں جوا وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کی گنجائش ہے, لیکن اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی غلط عقائد ہیں کیا. اگر غلط عقائد ہیں تو بچنا چاہیے. اور ایسی گیمز جس میں جوئے کی مشابہت ہو اس سے بچنا چاہیے. آج وہ جیسے مثال کے طور پر کارڈز ہیں,
جو کھیلتے ہیں نا، کیا ہے وہ؟ کارڈز. ہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کارڈز ہی بولتے ہیں نا، کارڈز. ہاں ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ پتے. پتے، پیڑ کے پتے، کارڈز. تو یہ جو کھیلتے ہیں، اب وہ پیسے سے نہیں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج پیسے سے نہیں کھیل رہا، کل کیونکہ بیسیکلی وہ گیم کا ہے، جوا کا ہی ہے. جتنے بھی جوا کے پابز اور جتنے بھی اس طرح کے ہوتے کسینوز، اس میں یہی پیسے سے ہی کھیلا جاتا ہے. تو اب وہ شروع میں آپ اس کو یہ سکھا دیں گے، بعد میں وہ بچہ یا آپ خود بھی بیٹھے بیٹھے لوگ کچھ نہ کچھ جوا بولیں گے، ایک کام کریں گے ہم ایسا کریں گے، جوا کھیلیں گے، نقلی پیسے لائیں گے، نقلی نوٹ لائیں گے، اس پہ کھیلیں گے، کھیلتے کھیلتے اصلی نوٹ پہ آ جائیں گے. تو سد ذریعہ کے طور پر ان کھیلوں سے بچنا چاہیے. رشتہ دار اگر بدعتی اور عصرانی اور عقل پرست ہوں تو کیا ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ، تھوڑا کھنچاؤ دکھایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، اس ڈر سے کہ ان کے عصرانی معاملات اور دین کا عقلی فہم ہم پر اثر انداز نہ ہو؟ دین میں اچھی صحبت اختیار کرنے کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں جواب دیں. چلیے گائیڈنس بھی ہے اس میں کہ دیکھیے، ایک ہے کہ کسی بھی شخص سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں یا کوئی بھی ہو، تعلقات رکھنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو بچا رہے ہیں، وہ ہم کو ڈبو رہا. اگر ہم اس کو بچا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ہم کو ڈبوتا ہے تو کوئی بھی کودتا پانی میں کودتا نہیں نا، وہ آدمی بچتا ہے کیونکہ مجھ کو ہی اتنی طاقت نہیں ہے، میں اس کو بچانے جاؤں گا مجھ کو ڈبو دے گا. تو ایسے لوگوں سے اگر ایسا معاملہ ہے کہ بالکل ان کے تعلقات سے ہماری دینداری پر اور ہمارے ذہن پر اور ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے، جب بھی ان سے ملتے ایسی کڑوی باتیں کرتے کہ ہمارا ذہن خراب ہوتا، ہفتے بھر تک کھانا کھایا نہیں جاتا، ایسا اگر کوئی معاملہ ہے، سلام کلام تک تعلقات رکھیں بس. ہاں اگر اصلاح کی کوئی صورت نکلتی ہے تو اس کو بھی اختیار کریں، لیکن یوں ہی چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے تعلقات قطع کرنا اچھی بات نہیں ہے. سوال ہے کہ کیا زبیر علی زئی کا موقف کچھ معاملات میں اہل حدیث سلفی سے الگ ہے؟ کیا ان سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زبیر علی زئی رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے ہیں، اور خصوصاً علم حدیث کے سلسلے میں ان کا بہت اچھا اور اونچا مقام ہے، لہٰذا ان سے دین کا علم لینا چاہیے. اور جو بھی بدعات اور خرافات اور جو بھی تقلیدی ضد جو بھی جن لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان کا اچھا خاصا ڈنڈے سے دھلائی انہوں نے علمی اعتبار سے کی ہے، لہٰذا ان کو بہت دکھ ہوتا ہے ان کا نام سن کے ہی. تو جو آدمی بدعات اور خرافات اور انحرافات وغیرہ کی تردید ہندوستان، پاکستان، برما، بنگلہ دیش اس پس منظر میں جو چاہتا ہے، تو اس کے لیے ان کی کتابیں بہت مفید ہیں. ہاں کچھ چیزوں میں ہر عالم سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لینے کی ہوتی، کچھ چھوڑنے کی ہوتی ہیں، تو ان کا منہج غلط نہیں ہے. اب میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ ان کے منہج کے بارے میں بات کروں، وہ خود بڑے علماء میں سے ہیں اور علماء نے ان کی قدر کی ہے. تھوڑا ان کی تحریرات میں تھوڑی سختی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی دینی غیرت کی بنیاد پر ہے. اب کوئی آدمی حضرت عمر پہ اعتراض کرنے لگے بہت سخت تھے، تو یہ غلط بات ہوگی. کیوں؟ ان کی سختی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی سختی دین کی وجہ سے تھی. تو علماء میں سے بھی بعض علماء ایسے ہوتے ہیں بہت نرم ہوتے ہیں، اور بعض علماء ایسے ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن ان کی سختی ذاتی نہیں ہوتی ہے. وہ جائیداد کی وجہ سے لڑ رہے ہیں لوگوں سے، ان کی سختی کیا ہے، کیوں ہے، پرسنل ہے؟ نہیں، ان کو بدعات سے اتنی چڑ ہے کہ لکھتے ہیں تو تھوڑا سختی سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی بات پہ دھیان دو، ان کے غصے پہ نہیں، ان کے غصے پہ دھیان مت دو. تو زبیر علی زئی یہ بڑے علماء میں سے ہیں، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی عالم کی ہم قدر کرتے ہیں تو اس کی تقلید نہیں کرتے ہیں. ان کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ ضرور لیں، ان کی کیا سب کی لیں. اور کوئی بات اگر ایسی ہے کہ جو کسی اعتبار سے آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو ان کو نہ چھوڑیں، اس بات کو چھوڑ دیں. تحقیق کے بعد اگر کوئی بات ایسی آپ کو ملے جس سے تحقیق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں آپ کو اتفاق نہ ہو، اس بات کو چھوڑیں، اتنے بڑے عالم کو نہیں چھوڑیں. سوال ہے کہ بچوں کو صف میں بڑوں کے برابر کھڑا کرنے کے تمام احکامات بتلائیں بچوں کی عمر کے لحاظ سے. دیکھیے جو بچہ نماز جانتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز میں چھیڑخانی نہیں کرتا ہے، کھیلتا نہیں اپنے آپ سے یا بازو والے سے، تو جو بچہ نماز جانتا ہے اور ادب کے ساتھ پوری نماز شروع تاخیر پڑھتا ہے، اس کو صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے.
اس کو نہیں کھڑے کرنے کے لیے کوئی وجہ آپ کو بتانی پڑے گی. جس کو نماز آتی ہے اور جو نماز پوری کی پوری صحیح پڑھتا ہے، اب وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو صف میں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کندھے ملنا چاہیے نا. اس کے کندھے کہاں سے ملتے ہیں آپ کے؟ تو پھر افریقہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو بھی بچے کی صف میں کھڑے کریں گے. افریقہ میں کیسے رہتے ہیں ایک دم اونچے اونچے، بولیں گے جاؤ پیچھے بچوں کی صف میں، یہ کھڑا رہا ہے افریقی بچوں میں. آپ کے کندھے ان سے ملتے نہیں ملتے، جاؤ بچوں میں آپ بھی. کیا بولیں کیا ظلم ہے، میں اتنا بڑا داڑھی سفید ہو کے میرے کو بچوں میں کھڑے کیے، کندھے نہیں ملتے. سوری بولیں گے کہ نہیں وہ لوگ ایسے؟ کہاں سے لائے آپ یہ؟ کندھے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہائٹ کے حساب سے کندھے ملائیں. کندھے ملنے کا مطلب ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ ایک صف میں جڑ کے کھڑے رہیں. نہیں ملتے تو نہیں ملتے. تو بچہ اگر کھڑے ہوتا ہے صف میں تو کوئی مسئلہ ایسے نہیں، بشرطے کہ نماز جان رہا ہو. وہ یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے بازو میں کھڑا ہے اور آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا. اب ایسا بچہ ہے تو اس کو آپ مسجد میں پیچھے کھڑا کریں یا پھر اس کو لائیں ہی نہیں. لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جیب میں ڈال رہا. یا آپ پہلی صف میں آ کے، آپ بھی بہت شوقین ہیں پہلی صف کے، بہت ثواب کی نیت ہے، اب آپ جو ہے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے بازو میں وہ بھی ہے، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، جا کے ان کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور کان میں بھی انگلی ڈال کے اللہ اکبر کر رہا. تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ تو ایسی نماز اگر بچہ پڑھتا ہے تو ایسے بچے کو آپ صف میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اس اپنی نہیں سب کی نماز خراب کرے گا. لیکن جو بیچارہ بچہ اچھا ادھر بھی نہیں دیکھتا ادھر بھی نہیں دیکھتا، بالکل سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہے، رکوع سجدے برابر کرتا ہے، آپ پڑھنے بولے تو آپ سے اچھا پڑھتا. اب ایک صاحب مجھ کو فون کیے، وہ کوئی مفتی صاحب ہیں، پوچھنے لگے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی امامت صحیح ہے کیا؟ میں نے کہا اگر دیکھیے اس کو نماز آتی ہے، نماز کے مسائل معلوم ہیں، ظاہر بات ہے تجوید سے پڑھتا ہے قرآن، وہ امامت کر سکتا ہے. تو کہا لیکن وہ چھوٹا ہے نا. میں نے کہا جب اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر وہ اکیلا پڑھ لے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر اس کے پیچھے دوسروں کی کیسا نہیں ہوگی؟ جب اس کی نماز ہوتی ہے، اب بچہ ہے اس کی وجہ سے آپ بولے نماز کے مسائل اس کو سارے تھوڑی معلوم ہوں گے. میں نے کہا سارے مسائل کس کو معلوم ہوتے ہیں؟ اب اگر مثال کے طور پر کوئی لوگ سفر میں جاتے ہیں یا آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں، ان میں سے جو آدمی تھوڑا بہت جانکار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے. یا امام صاحب اگر نہیں آتے ہیں تو کون نماز پڑھاتا ہے؟ مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں، یا جو آدمی موجود ہوتا ہے پڑھاتا ہے. اب اس کو آپ انٹرویو لو، سارے مسائل معلوم ہے کہ نماز کے؟ نہیں نا، تیری نماز نہیں ہوئی دوسروں کی بھی نہیں ہوئی، ایسا کریں گے آپ؟ تو بچے کی نماز ہو جاتی ہے اگر وہ صحیح جانتا ہے، نماز کے مسائل جان رہا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے اور نماز میں سکون و وقار جو بھی معاملہ اس کو معلوم ہے، ایسے بچے کے پیچھے میں اس کے ابا کی نماز ہوتی ہے، بڑوں کی نماز بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جاننا چاہیے آدمی کو. خواہ بچے کی وجہ سے اس کو، بہت سارے بچوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، جاؤ پیچھے بھیج رہا ہے. ایک تو پہلے آیا آپ سے، آپ آئے لیٹ، آپ اس کو پیچھے بھیج رہے ہیں. ایک تو اس کا حق آپ چھین رہے، ظلم کر رہے اس پہ. دوسرے پیار سے بھی نہیں، ڈانٹ کے اور سر پہ ایک لگا کے چل پیچھے جا. وہ بچہ بولے گا مسجد میں آئے تو فائدہ نہیں ہے، مجھ کو پیچھے بھیج دیا، مارا ڈانٹا، مسجد میں وہ نہیں آئے گا. اس کا گناہگار کون ہے؟ اس پر ظلم ہے، یہ اس پر ظلم ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ بچہ اگر مسجد میں آنا چاہتا ہے اس کو آنے دیں، ہاں کنٹرول میں اس کو رکھیں. اور اگر ایسا بچہ ہے جو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، تتلی کی طرح ہے، بندر کی طرح ہے، اگر پوری مسجد میں گھومتا ہے اور صفوں میں اس کے اوپر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ کھینچتا ہے، چشمے اٹھا کے لے جاتا ہے، موبائل لگا کے بیٹھ رہا ہلو کر رہا وہاں پہ، تو ایسے بچوں کو آپ مسجد میں نہیں لائیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھدار فرمائے.